میں ایک یہاں پہ سوچتا ہوں کہ اس کو وائرل کس نے کروایا؟ ہم نے کروایا۔ ہمارا مائنڈ، ہماری سوچ ان چیزوں کی طرف جاتی ہے، بھاگتی ہے، ان چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، تبھی تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا شیئر کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو ہم وائرل کروا دیتے ہیں۔ جب ہم خود اپنے اندر یہ چیز فیل کریں گے نا کہ یار ہمیں قرآن و حدیث سننا ہے، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچانی ہے، تو تب ہم اس طرح کی چیزوں کو ایسے پسے پش ڈال دیں گے کہ یہ بنانے والے اور اس طرح کے عمل کرنے والے ان کا کیڑا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم خود یہ چاہتے ہیں، ہم خود اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تبھی تو اس طرح کی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ اور بے شمار قرآن و حدیث کی اتنی اچھی باتیں جو آج ہمیں اپلائی کرنے کی بہت ضرورت ہے، وہ پیچھے کی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی جو ایک روسی جنگ کے دوران انہوں نے کیپچر کی ہوئی تھی۔ وہ تصویر کیا تھی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لکھی ہوئی بک، ان کے اوپر لکھی ہوئی بک تھی، تو وہ ہاف جلی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ روسی ٹینک کے اندر سے برآمد ہوئی ہے۔ اوپر کیپشن دیا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ روسی ٹینک کے اندر سے برآمد ہوئی ہے۔ وہ لوگ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر جرنیل تھے، ان کے کارنامے، ان کی جو پالیسیاں تھی، ان کو اپنا کر دنیا میں حکومتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے کلپ جو ولگر، جو انتہائی بیہودہ، جن کے ذریعے معاشرے میں فحاشی اور عریانی عام ہوتی ہے، ہم ان کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا دھیان، ہمارا سارا فوکس ان کی طرف ہے۔ جہاں پہ آتا ہے نا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پاگے مومن، وہاں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ لغو سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے، لغو سے اعراض کرتے تھے۔ لغو میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ ساری فحاشی اور عریانی والی چیزیں آتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس سب چیزوں سے ہم کیسے اپنے کو بچا سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو ان سب کاموں سے، ان سب چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتے ہیں، کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، کیونکہ نماز ہی فحاشی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اگر نماز پڑھنے کے باوجود ہم اس چیز سے نہیں نہ باز آ رہے، تو ہمیں اپنی زبان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زبان فحش گو تو نہیں۔ اگر ہماری زبان فحش گو ہے نا، تو ہمیں کسی چیز کا اثر نہیں ہونا، کیونکہ فحش گو انسان کا دل اللہ رب العزت سخت کر دیتے ہیں، اور جس شخص کا دل ہی سخت ہو گیا، اس کے اندر کیسے ایمان کی حرارت آ سکتی ہے؟ ایمان کی حرارت آتی ہے نرم دل میں، اور جب انسان کا دل ہی سخت ہو گیا تو وہ کیسے ایمان کی حرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے گا؟ نماز پڑھیں، نماز کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا چپ رہے۔ اپنے آپ کو اس چیز میں ایسا ڈالو کہ فحش گوئی کرنی نہیں۔ انسان ہے، عادت جاتے جاتے وقت لگتا ہے، جب بھی ایسی کوئی بات منہ سے نکل جائے فوراً اعوذ باللہ پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت ضرور آپ کے دل کو نرم کر کے اور اس کے اندر ایمانی حرارت کو ضرور